پانی تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ زمین کی نمی سے لے کر پہاڑوں پر جمی ہوئی برف تک، اور ہماری جسم میں موجود سیلز میں بھی۔ مقام کے لحاظ سے کچھ عوامل پر انحصار کرتے ہوئے، جیسے عمر اور سیکس، ایک ایوریج انسان میں تقریباً 50 سے 60% پانی ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچوں میں تقریباً زیادہ پانی ہوتا ہے۔ 75% پانی ہونے کے ساتھ وہ مچھلی کی طرح تیرتے ہیں، لیکن ان میں پانی کی ساخت تقریباً 65% تک آ جاتی ہے جب وہ 1 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ تو پانی ہمارے جسم میں کیا کام سر انجام دیتا ہے، اور صحت مند زندگی کے لیے ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے؟ پانی ہمارے جسم کے جوڑوں کو چکنائی فراہم کرتا ہے اور درجہ حرارت کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اور یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ کی نشوونما بھی کرتا ہے۔ ایک جوان انسان کے جسم میں تقریباً 4/3 پانی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک کیلے میں نمی ہوتی ہے۔ پھیپھڑے جو کہ ایک سیب کی طرح ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 83% پانی ہوتا ہے۔ اگر ہم پانی سے بنے ہیں اور پانی سے گھرے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دن ہم 2 سے 3 لیٹر پانی پسینے، پیشاب اور باول موومنٹ کی صورت میں خارج کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ سانس لینے کے ساتھ بھی۔ یہ عوامل ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں فلوئڈ لاس کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی کمی سے بچنے کے لیے ہمیں پانی کا ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یا اوور ہائیڈریشن، ان دونوں کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دماغ کے ہائپو تھیلمس میں سینسری ریسیپٹرز یہ پیغام دیتے ہیں کہ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمونز کو خارج کیا جائے۔ جب یہ گردوں میں پہنچتے ہیں تو ایکوا پورنس بناتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے چینلز ہوتے ہیں جو خون کو زیادہ پانی رکھنے اور جذب کرنے کے قابل بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں کالے رنگ کا یا پیلے رنگ کا پیشاب بنتا ہے۔ زیادہ تر پانی کی کمی جسم میں کم انرجی کا باعث بنتی ہے، موڈ کو بھی خراب کرتی ہے اور جلد میں بھی نمی کی کمی کرتی ہے، اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ ایک نارمل دماغ کے مقابلے میں پانی کو زیادہ جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عارضی طور پر پانی کی کمی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے۔ اوور ہائیڈریشن زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایتھلیٹس زیادہ تر اوور ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسٹریم فزیکل کنڈیشن میں پانی کے لیول کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈی ہائیڈریٹڈ دماغ اینٹی ڈیوریٹک ہارمونز کی پیداوار کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ اوور ہائیڈریٹڈ دماغ ان کی پیداوار یا خون میں ان کے اخراج کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جسم میں موجود سوڈیم الیکٹرولائٹس پانی سے بھر جاتے ہیں اور سیلز کی سوجن کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ برے حالات میں گردے زیادہ ڈائلیوٹ پیشاب کو نہیں رکھ پاتے، جس کے نتیجے میں واٹر انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، جو ممکنہ طور پر سر درد اور الٹی اور ایسے حالات جیسے دورے اور موت کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایکسٹریم حالت ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ایک ہائیڈریٹڈ سسٹم کو مینیج کرنا آسان ہے جو خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر تک رسائی ہے۔ لمبے عرصے کے لیے کنونشن وزڈم یہی کہتی ہے کہ ہمیں روزانہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اب اس بات پر انحصار ہے کہ پانی کی جو مقدار ہم لیتے ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ اور وزن پر انحصار کرتی ہے۔
اور روزانہ مردوں کے لیے یہ مقدار 2.5 لیٹر سے 3.7 لیٹر تک ہو سکتی ہے، اور 2 سے 2.7 لیٹر تک عورتوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور اس کی رینج بوڑھے، صحت مند اور چست کے لحاظ سے کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے۔ پانی ایک صحت مند ہائیڈریٹڈ ہے، اور دوسرے بیوریجز جن میں کافین ہوتی ہے جیسے کافی اور چائے بھی فلوئڈ کی کمی کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور خوراک کے ذریعے جو ہم پانی لیتے ہیں وہ ہمارا تمام پانی لینے کا تقریباً 5% ہوتا ہے۔ دوسرے پھل اور سبزیاں جیسے سٹرابری، کھیرا، حتیٰ کہ گوبھی میں 90% پانی ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ سپلیمنٹس دینے کے علاوہ دوسرے قیمتی نیوٹرینٹس اور فائبرز کو بھی مہیا کرتے ہیں۔ لمبے عرصے کے لیے اچھا پانی پینے کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ اسٹڈی نے یہی ظاہر کیا ہے کہ اتنا پانی پینا کہ جتنا کہ جسم کو ضرورت ہوتی ہے سٹروک کے امکان کو کم کر دیتا ہے، اور شوگر کو مینیج کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کچھ خاص قسم کے کینسر کو بھی کم کر دیتا ہے۔ صحیح قسم کے پانی پینے کی مقدار اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔